استغفرullah ربي واتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم نحوه ومثله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على نبينا حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت بہ العسر. دوستو، بھائیو، بزرگو، انسان اس دنیا میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ دنیا میں بھی نعمتوں کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہیں. برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب اللہ حفاظت فرمائے اس زمین پر انسان اللہ پاک کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے خفگی اور غصہ نازل ہوتا ہے. اللہ بچائے. اور غصے کے ساتھ نعمتوں کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیے، آہستہ آہستہ، ایک بیک نہیں، مگر جیسے گناہ ہوا اور توبہ نہیں کیا تو فوراً اثر ہوتا ہے کہ نعمت کا دروازہ بند ہونا شروع ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں جب سے بنا ہے نظام اب تک یہی چل رہا ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں اور اس میں بھی ایمان والا جب ہوتا ہے، ایمان کی برکت ہوتی ہے کہ ایمان اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو غلطی کے بعد ایمان والے کو دکھ ہوتا ہے
کہ میں سے یہ کام برا ہو گیا، اس کو برا سمجھتا ہے اور دل اور نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کافر کا دل اللہ بچائے اندھا ہوتا ہے، تو وہ گٹر میں گرا ہوتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، جیسے شراب پی کے کوئی آدمی کیسے گٹر میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس جامعہ کاپودرا والے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے لطیفہ، امریکہ کا یا کینیڈا کا، کہ حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت کینیڈا میں یا امریکہ میں کہیں گئے تھے تو راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اللہ بچائے حفاظ فرمائے شراب پی کے گٹر میں بیٹھا ہے، پورا جسم گندا ہے اور گندا پانی بہہ رہا ہے اور اس گٹر میں وہ بیٹھا ہے۔ تو اب ایک سے ایک من چلے ہوتے ہیں، چھیڑنے والے ہوتے ہی ہیں۔ تو حضرت کی گاڑی جا رہی تھی تو حضرت کی نظر پڑی، دیکھا کہ وہ جو گٹر میں بیٹھا ہے نا، تو ایک جانے والا اس کے پاس گیا اور ایسے پکڑ کے کہتا ہے ہاؤ آر یو، ایسا بول رہا ہے ہاؤ آر یو، تو وہ بنداس کیا بولتا ہے ڈونٹ ٹچ می، آئی ایم ویری بزی کیا بول رہا ہے آئی ایم ویری بزی، وہ اس میں نشے میں بھی بول رہا ہے گٹر میں گندا پانی میں جہاں خنزیر اور کتے بیٹھتے ہیں، پھر بھی شعور ختم ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ٹچ مت کرو، میں بہت مشغول ہوں۔ ارے تو یہ جو کفر کا جو دل ہوتا ہے اللہ بچائے، شرک کا جو دل ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، تو وہ گندگی کو بھی نہیں سمجھ پاتا، لیکن ایمان والے کا دل جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اگر غلطی ہو بھی گئی تو فوراً اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اب وہ رونے لگتا ہے، اگر ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیجئے۔ تو یہ معافی مانگنا ایمان کی دلیل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معافی مانگنے کا دروازہ رکھا ہے اور معافی قبول کرنے کا دروازہ کھولا ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں، استغفار کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم لوگ پیدا ہوئے اور دادا جان علیہ السلام کو کے بارے میں اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ملعون شیطان نے انکار کر دیا، تو وہیں سے اور پھر اس نے دادا جان کو بہکایا، اللہ بچائے۔ تو پھر سیدنا آدم علیہ نبی السلام ہم سب کے دادا ہیں، روئے، توبہ استغفار کیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو اب اس کے بعد دنیا میں بھیجا۔ تو جیسی اللہ نے بھیجا نا تو اپنی دو صفت کا اعلان کیا، جس صورت میں قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ انسان نے اللہ کی امانت کو اٹھایا، یعنی شریعت کے بوجھ کو، کہ اللہ ہم آپ کے حکم پہ چلیں گے، آپ کی مانیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، شریعت کے بوجھ کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، آسمان کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، کہ میری شریعت کا بوجھ اٹھاؤ گے، سب نے انکار کر دیا۔ انسان کے سامنے پیش کیا تو اٹھا لیا کہ اللہ کا حکم اور میں نہ بولوں مر جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن نہ نہیں بولوں گا، اٹھا لیا، یہ محبت میں اٹھایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذکر کے بعد اپنی دو صفت کا ذکر کیا، ایک غفور کا اور دوسرے رحیم کا، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ گویا پوری انسانیت کی گاڑی، میری آپ کی گاڑی، اب تک اور قیامت تک
دنیا میں اللہ کی مغفرت اور رحمت پہ چلے گی۔ تو اللہ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ انسان نے اٹھایا تو ہے، اللہ کی رحمت، علم کہ انسان نے اٹھایا تو ہے، مگر اس سے غلطی ہوگی، یہ چوک جائے گا، بھول ہو جائے گی۔ تو اللہ نے امید دلا دی کہ تم نے میرے حکم کو اٹھایا ہے، تم چلتے رہو، نہ نہیں بولو، اور غلطی ہو جائے تو مغفرت معافی مانگتے رہو۔ میں غفور الرحیم ہوں، اللہ فرماتے ہیں، اور میں رحیم ہوں، معاف بھی کروں گا اور انعام بھی دوں گا۔ ہاں، تو مغفرت اور رحمت اللہ کی دو نعمت ہے۔ ہم سب کی گاڑی اللہ کی شان مغفرت اور شان رحمت پہ چل رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ نسخہ دیا اتنا عمدہ کہ اب جو انسانوں کی گندگیاں توبہ سے دھلتی ہے، اللہ نے پانی جیسے بنائے نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم سب کا جسم گندا ہوتا ہے تو پانی سے دھوتے ہیں تو میل نکل جاتی ہے۔ اگر گنے آدمی کہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک کتنا پانی استعمال کیا، کپڑا دھونے میں، برتن دھونے میں، پینے میں، غسل کرنے میں، ایک آدمی بھی اگر استعمال ٹوٹل لگائے پتہ نہیں کتنا ٹن جائے گا، لیٹر کتنا کروڑ تک پہنچ جائے گا۔ اور جب جب بھی ہم لوگ کی گندگی ہوتی ہے پانی سے دھوتے ہیں، دھل جاتی ہے۔ پانی نہ نہیں کہتا، اللہ نے دیا ہے۔ تو جیسے ظاہر اور جسم کی گندگی کو دھونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے، اسی طرح دل کی گندگی، گناہ کی گندگی دھونے کے لیے اللہ نے ہم سب کو توبہ دیا ہے، استغفار دیا ہے کہ یہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ پانی سے گندگی دھو تو دھبا باقی رہ جائے، لیکن توبہ کا پانی اتنا عمدہ ہے کہ اگر اس کو کوئی استعمال کرے گا تو سارے گناہ کے دھبے بھی ختم ہو جائیں گے، نام بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی ختم کہ گناہ کا کہیں تصور بھی نہیں رہے گا۔ سورۃ بقرہ جب ختم، جس آیت پہ ختم ہوئی ہے نا، تو اس میں اللہ نے دعا سکھایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب یہاں سے دعا ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تواخذنا، آپ ہماری پکڑ مت کیجئے۔ اللہ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ مانگو، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ آپ ہماری پکڑ مت کیجئے چاہے ہم سے بھول سے کوئی غلطی ہو گئی، بھول گئے یا چوک گئے، جانا چاہتے تھے کہیں اور چوک کر غلطی ہو گئی، رونگ سائڈ چلے گئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈال دیجئے جیسا بوجھ آپ نے پہلی قوموں پہ ڈالا ہے۔ پہلی قوموں پہ کتنا بوجھ تھا، ان سے اگر غلطی ہوتی تھی، شراب ان پر بھی حرام تھی، تو اگر شراب ناپاک تھی تو ان کو حکم تھا کہ اگر شراب ہاتھ پہ لگ گئی تو پانی سے نہیں دھو سکتے، ان کو حکم تھا کہ وہ اتنا حصہ کاٹنا پڑے گا تب معافی ہوتی تھی۔ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ شراب اگر جسم کو لگ گئی پانی سے دھو دو، پاک ہمارے اوپر۔ یہ صدقہ ہے سیدنا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ پہلے اتنا خطرناک تھا کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں کمرے کے اندر، خدا بچائے، گناہ کرتا تھا تو صبح کو دروازے کے سامنے لکھا ہوا ہوتا تھا
لکھ دیا جاتا تھا غیبی طور پر کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، اتنی رسوائی تھی۔ اور اللہ نے ہم سب پہ کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا۔ عہد سیدنا کا وسلم کے صدقے میں امت کو اللہ نے رسوا نہیں کیا، ہم کو رسوا نہیں کیا۔ ہمارے گناہوں کو اللہ نے ستاری کی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے گناہوں پر اللہ نے ستاری ڈالی، آپ کے گناہوں پر اللہ نے ستاری ڈالی۔ اگر یہ ستاری نہیں ہوتی تو آپ میرے پاس بیٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ کہا کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسا آپ نے پچھلی قوموں پہ بوجھ ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیے۔ اللہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا سخت بوجھ مت دیجیے جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ خدا نے خود کہا، دعا کریں۔ اور پھر کہا واعف عنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ معافی کی دعا سکھائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں جب بندہ کہتا ہے واعف عنا کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو اس معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں محو الذنوب کو، کہ یہ کہتا ہے اللہ میرے گناہ کو مٹا دے۔ کیا مطلب؟ میرے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیجئے۔ جیسے آج کل کیمیکل کیسا چلا ہے کہ کوئی کیسی بھی لکھاوٹ ہو اس پہ لگا دو تو وہ اڑ جاتی ہے، کاغذ کوڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے گناہ مٹا دیجئے۔ کیا مطلب؟ میرے نام عمل سے مٹا دیجئے، میرے دماغ سے مٹا دیجئے، اعضاء و جوارح سے بھلا دیجئے، لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے، خالی کر دیجئے۔ اور جس جگہ پہ مجھ سے غلطی ہوئی اس جگہ کو بھی وہ گناہ بھلا دیجئے، تاکہ قیامت میں میرے خلاف کوئی گواہ نہ رہے۔ اللہ، اور سب اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے کیسے کیسے لوگ توبہ کر کے آتے ہیں۔ پہلے بڑا ڈاکو چور توبہ کر لیا تو اب سب کی زبان پہ اس کی نیکی کا چرچا ہوتا ہے، کوئی اس کو برا نہیں کہتا۔ جو اس کو پہلے نفرت سے دیکھتے تھے اب وہی اس کو محبت سے دیکھتے، بلا کے دعا کراتے۔ یہ ہوا۔ اور پھر کہا واغفر لنا، اور کہا اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے۔ ابھی مغفرت کا مطلب کیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا تذکرہ، اچھا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجئے، ذکر جمیل کریں، لوگ میرا اچھا تذکرہ کریں، یہ مغفرت۔ اور ورحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرمائیے۔ کیا مطلب؟ آئندہ زندگی میں نیکی کی توفیق دیجئے، اب گناہ سے بچا لیجئے، انعام دیجئے۔ اللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ تو یہ اللہ نے انعام دیا ہے کہ ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہم سب گنہگار بندوں کے لیے جیسے اللہ نے پانی بنایا اور وہ نعمت بنائی، اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے توبہ بنایا اور توبہ کا دروازہ کھولے رکھا، اور یہ اب تک کھلا ہوا ہے، رات اور دن اینی ٹائم کھلا ہے۔ کیوں؟ کہ کب بندہ توبہ کر کے آئے گا خبر نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وقت دروازہ کھولا ہے۔ دنیا میں کوئی کورٹ، کوئی کچہری اور کوئی سخی اپنا گیٹ ہر وقت نہیں کھولے رہتا، ایک نہ ایک وقت میں آ کے وہ خود بند کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے رب اللہ ایسے مہربان ہیں کہ انہوں نے اپنے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھولا ہے، اینی ٹائم فار اینی باڈی، ہر ایک کے لیے، کہ خبر نہیں
کب کوئی کافر توبہ کر کے آ جائے کفر سے اور ایمان قبول کر لے، کب کوئی مشرک شرک سے توبہ کر کے آ جائے توحید قبول کر لے، کب کوئی گناہگار کبیرہ خطا سے توبہ کر لے اور آ کے معافی مانگ لے، میں تو توبہ قبول کروں۔ اللہ نے اپنی توبہ کا، اپنے دربار سے قبولیت کا، رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور ابھی یہ کھلا ہی ہوا ہے اور کھلا رہے گا۔ کب تک کھلا رہے گا؟ اس کا آخری ٹائم وہ وقت ہے، وہ دن ہے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، ابھی پورب سے نکلتا ہے، جس دن سورج پچھم سے نکل آیا بس توبہ کا دروازہ بند۔ اس دن سے سورج کی لائٹ کم ہو جائے گی، ڈیم رہے گا، روشنی کھینچ لیں گے اللہ، اور جیسے بلب ڈیم رہتا ہے، مدھم رہتا ہے، پورا سورج مدھم رہے گا، اور تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد پھٹ سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی۔ اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، اللہ اس سے پہلے توبہ کی توفیق کامل دے دیجیے، اور ایمان کامل ہم سب کو عطا فرمائیے اور قبول فرما لیجیے ہمارے ایمان کو۔ جس دن سورج نکلے گا مغرب سے، وہ دیکھ کر سارے انسان لوگ کلمہ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد کسی کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، کسی کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، دروازہ بند۔ اللہ نے ہم پر آپ پر احسان کیا کہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس دروازے سے ہم اپنے رب تک پہنچیں۔ اس لیے میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، توبہ استغفار کی آیت پڑھی، اس وقت استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انلمٹ استغفار کرنے کا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ استغفار ہو جائے، یہ کم سے کم ہے، کیونکہ 300 کی تعداد کثرت کی ہے۔ اگر 300 کی تعداد کر لیں گے تو کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو 24 گھنٹے میں چلتے پھرتے استغفار کرنے کا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جیسے تمہارا کپڑا گندا ہوتا ہے، آج ہم نے کپڑا صاف پہنا تو اب اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کل گندا نہیں ہوگا 2 دن کے بعد یہی کپڑا ہم اتار دیں گے، پھر دھوئیں گے، جب گندا ہوتا ہے تب دھوتے ہیں۔ شیطان ملعون یہاں نہیں آ کے دھوکہ دیتا، یہ نہیں سمجھاتا کہ کیا تم بار بار کپڑا دھوتے ہو، بار بار گندا ہوتا ہے، چھوڑ دو، مت دھو، گندا رہنے دو، نا، یہاں کیا سمجھاتا ہے کہ جب گندا ہو پانی ہے جا کے دھو لو۔ 20 بار 100 بار آدمی کپڑا دھوتا ہے اور پہنتا ہے، ملعون شیطان یہ نہیں کہتا، یا نہیں وسوسہ ڈالتا کہ کیا تم بار بار دھوتے رہتے ہو، گندا ہوتا ہے، چھوڑو، مت دھو۔ لیکن توبہ کے بارے میں وہ بدبخت کمینہ، اللہ اس کو لعنت کرے، اس کے شر سے بچائے، وہ آ کے خبیث کیا انسان کو بہکاتا ہے، یہ کیا خواہ توبہ کر رہے ہو، ابھی توبہ کرو گے کل تو ٹوٹ جائے گی، روک دیتا ہے۔ ظالم گناہ سے نہیں روکتا کہ کیا ہر وقت زہر کھاتے ہو، چھوڑو دو زہر، گناہ بار بار کرائے گا اور توبہ سے روکے گا، کہے گا کیا کہ اسی توبہ سے کیا فائدہ، بار بار ٹوٹ جائے۔ ایسا جو بولتا ہے نا وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اس ملعون کو کہو کہ 100 بار بھی توبہ ٹوٹے گی تو 100 بار توبہ کروں گا، 100 بار توبہ کروں گا۔ اللہ نے توبہ دیا اسی لیے۔ کس وقت کی توبہ قبول ہو گئی اور گاڑی پار لگ، جب توبہ کیا نا تو اتنا آگے بڑھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے، وہ بار بار توبہ توڑواتا ہے، کائے کے لیے؟ کیش کرنے کے لیے، اچکنے کے لیے۔ لیکن جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو پچھلا سب بخش دیا گیا، معاف ہو گیا، اور پھر آگے بڑھا تو ترقی ہوئی۔ تو اب دیکھتے دیکھتے دیکھتا ہے شیطان کی یہ توبہ نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار یہاں نقصان نہیں ہے، فائدہ نہیں، نقصان ہے، میں اس کو گرانا چاہ رہا ہوں اور یہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر 2 قدم آگے بڑھ جاتا ہے تو میرے ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، حدیث پاک میں سب بیان ہے،
ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی خطا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا استغفر، توبہ استغفار کرو۔ صحابی نے توبہ کیا، صحابی نے توبہ کر لیا، استغفار کیا پکا۔ پھر دوسرے دن وہی صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر توبہ کرو۔ پھر تیسرے دن صبح کو وہی پھر صحابی، تیسرا دن ہوا پھر آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا پھر توبہ کرو۔ پھر توبہ کیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ پھر ٹوٹ گئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر توبہ کرو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں الی متی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ہے، کیسا پیارا سوال ہے۔ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تک ہوگا کہ میری توبہ ٹوٹے گی پھر میں توبہ کروں گا؟ الی متی یا رسول اللہ۔ کیا جواب بتا۔ حضرت سیدنا مولا علیہ وسلم نے فرمایا جب توبہ ہو، جب گناہ ہو جائے تب توبہ کرو، یہاں تک کہ شیطان ملعون کی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ توبہ کوڑا ہے، شیطان کی بدبخت کی کمر پہ تو کوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک کرتے رہو یہاں تک کہ اس کی تو کمر ٹوٹ جائے، حتی ینکسر ظہر الشیطان، کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ کوڑا ہے۔ اس لیے جو یہ کہے کہ کیا یار توبہ بار بار ٹوٹتی ہے، کیا کروں، اس سے کہو کہ پھر کپڑا بار بار کیوں دھوتے ہو؟ مت دھو، لفنگے بنے رہو۔ ایک بار گندگی لگ گئی تو مت چھوڑو، مت دھو، دھوئے رہے رہو۔ غلاظت لگی لے کے گھومو۔ جیسے یہ نہیں چھوڑتے، حضرت فرماتے تھے مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کپڑے پہ گندگی لگتی ہے تو دھونے سے نہیں ہارتے اور تھکتے ہو، تو اسی طرح جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے سے کیوں ہارتے ہو، کیوں تھکتے ہو؟ کرتے رہو، کرتے رہو۔ 100 بار ٹوٹے تو 100 بار توبہ کروں گا۔ تو اس لیے اس وقت کی ضرورت ہے ہماری آپ کی کہ ہم لوگ استغفار کریں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے۔ استغفار کی برکت سے نعمت کا دروازہ کھلتا ہے، بند دروازہ ختم ہو جاتا ہے، رحمت کا دروازہ نیا کھل جاتا ہے۔ توبہ ہے ہی، گناہ سے نعمت کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور توبہ استغفار سے بند دروازہ ختم ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ تو ہم لوگ توبہ استغفار خوب کریں، خوب کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے توبہ کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، کھانا کھانے بیٹھو تب بھی استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ کیوں؟ فرمایا تم استغفار کی کثرت علی مواعیدکم، اپنے دسترخوان پہ، اپنے راستوں پہ، علی طرقاتکم، راستوں پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خوب پڑھتے چلو۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ اللہ کی رحمت اتر جائے۔ دسترخوان پہ پڑھو تو رحمت دسترخوان پہ اترے گی، راستوں میں پڑھو گے تو رحمت راستے پہ اترے گی، گھروں میں پڑھو گے تو گھروں میں رحمت اترے گی۔ اس لیے استغفار نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ خوب پڑھو۔ یہ اس کی برکت سے خدا تعالیٰ رحمت کے خاص دروازے، نعمت کے دروازے کھولیں گے۔ بخشش مغفرت کے بعد نعمت ملتی ہے۔ فرمایا کیا نعمت ملے گی؟ بارش اللہ بھیجیں گے، باغ میں برکت دیں گے، خوب اولاد میں برکت دیں گے، صحت قوت میں برکت دیں گے۔ اور یہی بات حدیث پاک میں سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار استغفر اللہ ربی، جو استغفار کو خوب لازم پکڑ لے اللہ 3 انعام دیتے ہیں اس کو۔ آج یہ تینوں انعام ہر ایک کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو الاستغفار کو لازم پکڑے گا استغفر اللہ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، ایک انعام۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اس کو ہر غم سے کشادگی نجات عطا فرمائیں گے۔
ٹینشن چھوٹا سا بچہ پڑھو ملے تو کہے گا میرے کو ٹینشن ہے. آئے ٹینشن کا تذکرہ ہے. استغفار کی کثرت سے ٹینشن ختم ہوگا. اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ نکلا کہ 300 مرتبہ کم سے کم استغفار 24 گھنٹے میں خوب کریں, زیادہ جتنا ہو جائے. کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اتنا پڑھیں گے تو بھی چل جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. مہلک امراض سے بھی خدا حفاظت فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم کو آپ کو ان کئی سنی باتوں پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.